یہ دیکھ کر روبینہ خان کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثمینہ میڈم: ہیپی برتھ ڈے روبینہ، میری سب سے پیاری دوست، میری بہن۔ روبینہ خان نے ثمینہ میڈم کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ثمینہ میڈم روبینہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے: یہ کیا، تو رو رہی ہے؟ چپ ہو جا پلیز، چپ ہو جا۔ آج تو تیرا برتھ ڈے ہے اور تو رو رہی ہے۔ روبینہ خان: تھینک یو ویری مچ، تو ہی میری سب کچھ ہے۔ جانتی ہے، تیرے بعد میں نے آج تک کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، اور آج اتنے سالوں بعد تو ہی میرا برتھ ڈے منا رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ ثمینہ میڈم: اب چپ ہو جا، میرے لیے بھی تو تو ہی ہے، میری فیملی، میری سب کچھ۔ چل اب کاٹ جلدی سے۔ ثمینہ میڈم نے ایک چھری روبینہ خان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، تو روبینہ خان نے کیک کو کاٹا۔ میں اور ثمینہ میڈم ہیپی برتھ ڈے روبینہ خان گنگنانے لگے۔ روبینہ نے کیک کاٹ کر پہلے ثمینہ میڈم کا منہ میٹھا کروایا اور پھر میرا۔ ہم دونوں نے بھی ان کا منہ میٹھا کروایا۔ ثمینہ میم: اب بتا، برتھ ڈے گفٹ میں کیا چاہیے تمہیں؟ روبینہ خان میری طرف دیکھتے ہوئے: وہ تو پہلے ہی دے چکی ہے، اس سے پیارا اور گفٹ کیا ہوگا میرے لیے؟ شیرو: اخوں سوری میڈم، میرے پاس فی الحال تو کوئی گفٹ نہیں ہے، مگر میں جلدی ہی آپ کو گفٹ دوں گا۔ بتائیں آپ کیا پسند کریں گی؟ روبینہ خان: اچھا ہے جو گفٹ نہیں لائے، اب میں اپنی مرضی سے گفٹ لوں گی۔ ثمینہ میڈم: ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج روبینہ کا برتھ ڈے ہے؟ شیرو: وہ روبینہ خان: کیا وہ؟ میں بتاتی ہوں۔ سوری یار ثمینہ، میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ آج صبح میں شیرو کے ساتھ عامل بابا کے یہاں گئی تھی۔ ثمینہ میڈم: تو یہ بات ہے، مطلب مجھے بتائے بنا ہی تم دونوں؟ روبینہ خان شرما گئی، میں بھی بڑبڑا سا گیا۔ ثمینہ میڈم: اب شرما کیوں رہی ہے؟ میں بہت خوش ہوں، اور یہ تم جو چوری چوری کھیل کھیل رہی ہو نا، سب جانتی ہوں۔ تیری زپ ابھی بھی کھلی ہے، بند کر لے اسے۔ ثمینہ میڈم نے اتنا کہا تو روبینہ خان کا دھیان اپنی پینٹ کی زپ پر گیا جو کھلی ہوئی تھی۔ روبینہ خان جلدی سے اٹھی اور شرماتے ہوئے بھاگ گئی اندر کی طرف۔ اب تو مجھے بھی شرم آ رہی تھی، اس لیے میں ثمینہ میڈم سے نظریں چرانے لگا۔ ثمینہ میڈم: اب بڑی شرم آ رہی ہے، جیجا سالی میں کچھ زیادہ ہی رومانس نہیں ہو رہا؟ شیرو: وہ آپ کا نام لے کر مذاق کر رہی تھی تو میں نے۔ ثمینہ میڈم: تو اس لیے تم نے اس کے ساتھ بھی وہی سب کر دیا ہاں؟ کل سے ایگزام ہے نا، تو چپ چاپ پڑھنے پر دھیان لگاؤ۔ ایگزامس کے بعد نہیں روکوں گی، پھر جو دل کرے۔ تم دونوں ہی میری زندگی ہو، میں تم دونوں سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ روبینہ خان سر جھکائے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ثمینہ میڈم نے ہم دونوں کو باتیں کرنے کا بول کر کچن میں چلی گئیں کھانا بنانے۔ روبینہ خان: دیکھا، مروا دیا نا؟ کیا سوچ رہی ہوگی ثمینہ میرے بارے میں؟ شیرو: کیا سوچ رہی ہوگی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جو چاہے کرو۔ کہہ رہی تھی جیجا سالی میں اتنا تو چلتا ہے، اور تو اور وہ کہہ کر گئی ہے کہ جب تک میں کھانا بناتی ہوں، تم باقی کا کام بھی پورا کر لو۔ روبینہ خان حیرانگی سے: کیا ایسا کہا ثمینہ نے؟ جھوٹے ایک نمبر کے جھوٹے ہو تم، بے شرم۔ اتنا کہہ کر روبینہ خان
جلدی سے اٹھی اور ہنستے ہوئے بھاگ گئی کچن میں۔ میں وہیں بیٹھا مسکراتا رہا۔ تھوڑی دیر میں دونوں کھانا لے آئیں اور ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ روبینہ خان: اچھا سمینا، اب میں چلتی ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ سمینا: ٹھیک ہے، پھر کب آؤ گی؟ روبینہ خان: جب تو کہے گی، یہیں تو ہوں تیرے پاس۔ سمینا میڈم: جب دل کرے آ جانا، اور ہاں، اس کے ایگزام ہیں کل سے، 10 دن میں ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کرنا جو کرنا ہو۔ روبینہ خان سمینا میڈم کی اس بات سے دوبارہ شرما گئیں۔ روبینہ خان شرماتے ہوئے: اب تو میرے مزے لینا بند کرے گی؟ نہیں ڈسٹرب کرتی تیرے اسٹوڈنٹ کو؟ سمینا میڈم: میرا اسٹوڈنٹ تیرا کچھ نہیں، چل مل لے جانے سے پہلے، میں برتن کچن میں رکھ کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر سمینا میڈم برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئیں اور روبینہ خان میرے قریب آ گئی۔ روبینہ خان: سوچا تو تھا کہ آج کی شام تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کروں گی، خیر کوئی بات نہیں، ایگزام ختم ہونے کے یاد رکھنا ایک شام میرے نام ہے۔ اتنا کہہ کر روبینہ خان نے کسی معشوقہ کی طرح مجھے گلے لگا لیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ ہم دونوں کی آنکھیں بند تھیں اور ہم پیار بھرے ان لمحات میں کھو سے گئے۔ اخوں، اب دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ سمینا میڈم نے کھانستے ہوئے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو ہم الگ ہوئے۔ روبینہ خان پھر سے شرما گئی، پھر اس نے سمینا میڈم کو گلے سے لگا لیا۔ روبینہ خان: تھینکس فار سچ بیوٹیفل گفٹ آف مائی لائف، تھینکس فار ایوری تھنگ۔ سمینا میم: دوستوں کو کبھی تھینکس نہیں کہتے، اور جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے، سمجھی؟ اب زیادہ ایموشنل نہ ہو ورنہ تو میرے جیسی ہو جائے گی۔ روبینہ خان ہنستے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو دلکش مسکان کے ساتھ دیکھتے ہوئے گھر سے نکل گئی، اور پھر میں نے بھی سمینا میڈم سے اجازت مانگی۔ میرے پاس بائک تو نہیں تھی تو سمینا میم اپنی گاڑی میں خود مجھے ڈراپ کرنے آئیں اور مجھے زرینہ خالہ کے گھر تک چھوڑ گئیں۔ ادھر روبینہ خان پر حملہ کرنے والے گنڈے کسی طرح بچ کر نکل گئے تھے اور سیدھا اپنے مالک عمران فرحت کے پاس پہنچ گئے۔ تم لوگ خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ اس روبینہ خان کو کیوں نہیں لائے ساتھ؟ عمران فرحت غصے سے اپنے آدمی سے بولا۔ ہم نے تو اسے اٹھا ہی لیا تھا صاحب، وہ اکیلی تھی اور کوئی تھا بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکا بیچ میں آ گیا اور پھر ساری بازی پلٹ گئی۔ اس پولیس والی نے ہمارے 5 آدمیوں کو گولی مار دی، 2 کی موت ہو گئی ہے اور 3 آدمی اب بھی ہسپتال میں ہیں۔ عمران فرحت: ایک لڑکے نے تم سب کو پاگل بنا دیا اور تم لوگ یہاں آ گئے، اس سے اچھا تھا وہیں مر جاتے، تم لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کام صفائی سے کرنا۔ کمینی، اب وہ بھی ہوشیار ہو جائے گی، اس کی ماں کی کمینی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر ناصرہ بیچاری آج آفس میں صبح جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے ٹینشن میں تھی۔ اسے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں شیرو ان کے گھر سے روٹھ کر چلا نہ جائے۔ اسے زبیر پر غصہ آ رہا تھا، کیا کیا خواب نہیں سجا رہی تھی بیچاری، مگر اس کے اپنے سگے بھائی نے آج اس کے دل کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ ناصرہ اب سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ وہ خود شیرو کے ساتھ رہنا شروع کر دے، جیسے وہ ایک ایک کر کے کبھی صابرہ خالہ کبھی نکت خالہ کے یہاں رہتا تھا۔ انہی باتوں میں ناصرہ ڈوبی ہوئی تھی۔ شمائلہ نے ناصرہ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا بھی، لیکن اس نے بات ٹال دی۔ ادھر زبیر کالج سے ایگزام
دے کر بائک ٹھیک کروانے گیا ہوا تھا۔ اسے شیرو پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آج اس کی بڑی بہن نے اس پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی شیرو کی وجہ سے۔ زبیر آگ بگولا تھا، اسی وجہ سے اس کی آج کالج میں کچھ لڑکوں سے تھوڑی انبن ہو گئی تھی، جو اب جھگڑے کی صورت اختیار کرنے والی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کھانا کھانے کیوں نہیں آئے؟ گھر آتے ہی نہیتا میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی۔ حالانکہ خالہ بھی تھوڑا ناراض ہوئیں کہ میں آج کھانا کھانے نہیں آیا گھر، مگر انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ پر جب میں اپنے کمرے میں آیا تو نہیتا غصہ دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی، شیرو وہ یار ایک دوست کا برتھ ڈے تھا تو وہیں گیا تھا۔ نہیتا: اوہو، ویسے تو ایگزامز کا اور پڑھائی کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتے ہو، اور اب جناب برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے آ رہے ہیں۔ شیرو: ارے یار کوئی پارٹی وغیرہ تھوڑی ہی تھی، وہ تو صرف کیک ہی کاٹا تھا، اور آپ کو کوئی بہانے نہیں بناتا میں۔ آپ کے بھی تو ایگزام ہے نا، اسی طرح اگر پڑھائی پر دھیان نہیں دیں گے تو ہمیں ہی مشکل ہوگی نا۔ نہیتا: یہ کون سا فائنل ایگزامز ہیں جو تو اتنی ٹینشن لے رہا ہے؟ یہ تو آرام سے پاس کر ہی لیں گے، پلیز میرا بھی سوچنا۔ شیرو: اب میں کیا کروں یار، میں نے تو سوچا تھا کل ہی آپ کی رات رنگین کر دیتا، مگر باجی رات کو آ گئیں۔ نہیتا: یہ باجی بھی نا میرے پلان پر پانی پھیر دیتی ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ آج بھی تمہیں میرے ساتھ سونے دیں گی۔ شیرو: تو نہیتا: زبیر، پاپا اور باجی ابھی گھر پر نہیں ہیں، امی بھی ابھی کچھ دیر آرام کریں گی تو ہم اس وقت۔ شیرو: پاگل تو نہیں ہو گئی آپ؟ اس وقت گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور زبیر بھائی کا پیپر بھی ہو چکا ہوگا، کیا پتہ کب واپس آ جائیں۔ خود تو مرو گی، مجھے بھی مرواؤ گی۔ نہیتا: تو تو ہی بتا میں کیا کروں؟ ایک تو اتنے دن بعد ملتا نہیں، اور اب آیا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے جا رہا ہے۔ شیرو: یار سمجھنے کی کوشش کرو آپ، میں آپ کو منع تو نہیں کر رہا، مگر ہمیں ایسی جلد بازی میں قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ نہیتا: میں کیا کروں؟ میرے بارے میں بھی تو سوچ۔ شیرو: اچھا آپ فکر نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں ہم ضرور ملیں گے۔ آپ اگلے دن سے چل بھی نہیں پائیں گی، مگر جلد بازی نہیں۔ نہیتا کے اداس چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور لگ کر پڑھائی کی۔ ناصرہ باجی بھی آفس سے جلدی آ گئیں اور میری ہیلپ کرنے لگیں۔ زبیر بھائی دیر سے آئے اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کے کھانے پر بھی زبیر بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہوئے شامل، تو ناصرہ باجی انہیں منانے ان کے کمرے میں گئی، مگر وہ نہیں مانے۔ خیر رات میں پھر سے باجی میرے پاس آ گئیں۔ ناصرہ: کل کے ایگزامز کی تیاری ہو گئی؟ شیرو: جی باجی میں نے تیاری کر لی۔ ناصرہ: تمہارے کانفیڈنس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا پیپر اچھا جائے گا۔ شیرو: یہ سب آپ کی ہیلپ سے ہوا ہے۔ ناصرہ: میں نے کیا کیا؟ یہ سب تمہاری محنت ہے۔ شیرو: باجی کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ ناصرہ: کچھ نہیں، وہ زبیر۔ شیرو: آئی ایم سوری باجی، میری وجہ سے۔ ناصرہ: تمہاری وجہ سے کیا؟ یہ سب اس کی غلطی تھی، اسے تمہارے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو کیا ہوا، تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو تم نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، تم کیا ہو اس کا اسے پتہ بھی نہیں، اگر پتہ چل جائے تو معافی مانگتا پھرے۔ پھر ایک تو تم نے ہی مجھے منع کر رکھا ہے
کسی کو بتانے سے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب وہ تمہارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولتا ہے۔ اگر دوبارہ اس نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ شیرو، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی یہ گھر آپ کا اور زبیر بھائی کا ہے۔ یہاں سے اگر کسی کو جانا چاہیے تو وہ میں۔ ناصرہ، خبردار! اگر ایسا سوچا بھی تو اگر تم یہاں سے گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ویسے بھی جہاں تمہاری عزت نہیں تو وہاں میں بھی نہیں رک سکتی، چاہے وہ میرے ماں باپ کا گھر کیوں نہ ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شیرو باجی، آپ سچ میں مجھے اتنا پیار کرتی ہیں۔ میں کتنا قسمت والا ہوں کہ مجھے آپ جیسی اتنا پیار کرنے والی بہن ملی۔ ناصرہ من ہی من میں، بہن نہیں نا، تو کب سمجھے گا؟ یہ بہن بھائی والا پیار نہیں ہے۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، ایک معشوقہ کی طرح، ایک بیوی کی طرح۔ شیرو، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ناصرہ، مگر میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بار بار تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں نے ابھی بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کس بات کا اس کے دماغ میں اتنا زہر گھلا ہوا ہے، وہ نہیں سدھرنے والا۔ ایک بات بتاؤ گے؟ شیرو، پوچھئے۔ ناصرہ، مجھے کمپنی کی طرف سے ایک فلیٹ تو مل سکتا ہے، تو اگر میں فلیٹ میں رہنے چلوں تو کیا تم میرے ساتھ وہاں رہو گے؟ شیرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ باجی، اپنا خاندان چھوڑ کر آپ اکیلی رہیں گی وہاں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناصرہ، تو کیا کروں پھر میں؟ اور نہیں دیکھ سکتی کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط بولے۔ شیرو، وہ میرے سے غصہ ہے نا، مجھے کہتے ہیں نا جو کہتے ہیں۔ آپ کیوں اتنا فکر کرتی ہیں؟ خود ہی ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناصرہ، مگر مجھے دکھ ہوتا ہے، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ناصرہ باجی کو گلے لگا لیا۔ باجی نے بھی اپنے ہاتھ میرے اوپر رکھ لیے اور اپنا منہ میری چھاتی میں چھپا لیا۔ شیرو، آپ نا بہت پیاری ہو، میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، اس لیے آپ کو دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو۔ مگر یہ سب بھی تو اپنے ہیں نا، اور اپنوں کے ساتھ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، اسی کا نام تو زندگی ہے۔ چلیے اب سوتے ہیں، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے۔ پھر میں اور باجی بیڈ پر ساتھ میں لیٹ گئے۔ آج باجی میرے ساتھ چپک کر ہی سوئیں اور بچوں کی طرح مجھے اپنے بازو اور اپنی ٹانگ سے پکڑ کر رکھا تھا، جیسے میں کہیں بھاگ جاؤں گا۔ کب میری آنکھ لگی پتہ نہیں چلا، مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو باجی پوری طرح میرے اوپر تھیں، میری چھاتی پر سر ٹکائے پوری کی پوری میرے اوپر سو رہی تھیں۔ اگر کوئی اس وقت ہمیں دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا سوچتا۔ میں باجی کو سائیڈ میں کرنے لگا تو تھوڑا سے ہلنے سے ہی مجھے احساس ہوا کہ چودھری صاحب بھی تیار ہیں۔ شاید سردی کے موسم کی وجہ سے یا پھر کل جو بار بار حادثات ہوئے اس کی وجہ سے، مگر اس وقت میں بالکل تیار تھا اور چودھری صاحب نے بھی باجی کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں باجی جاگ گئیں تو کیا ہوگا۔ ہم دونوں کمبل کے اندر تھے۔ میں نے باجی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا اور پلٹ کے اس طرح کرنے سے باجی اب نیچے تھیں اور میں ان کے اوپر سے اٹھ سکتا تھا بنا ان کو اٹھائے۔ میری نظر جیسے ہی ان کے چہرے پر پڑی تو وہاں دلکش مسکان تھی۔ میری نظر وہیں ٹھہر گئی۔ باجی کے چہرے میں وہ کشش تھی کہ میری نظر بار بار وہیں ٹھہر جاتی تھی۔ باجی کے گورے گال
لال ہو رہے تھے، شاید سردی کی وجہ سے۔ میں باجی کو کچھ پل دیکھتا رہا، پھر میں ان کے اوپر سے اٹھنے لگا تو اب کی بار باجی کی باہوں کا ہار میرے گلے میں تھا۔ میں نے بڑے آرام سے ان کے دونوں ہاتھ کھولے اور اوپر اٹھنے لگا تو میرا چہرہ ان کے چہرے کے کچھ زیادہ ہی قریب چلا گیا اور پتہ نہیں جیسے میرے ہونٹ ان کے گالوں پر لگ گئے تو میں نے اٹھ کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ ویسے ہی سو رہی تھیں۔ میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر میں روم سے نکل گیا فریش ہونے۔